جی دوستو، میں اپنی اسی بات کو جاری رکھنا چاہوں گا جو اس سے پہلے ایک میں نشست میں کر چکا ہوں، احمدی نوجوان نسل کو مخاطب کر کے کہ نو مہدی نو مسایہ، قرآن میں جس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن کو آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ جائیے، آپ کو قرآن میں کہیں بھی کسی امام مہدی کا، کسی مسیح آنے والے کا ذکر نہیں ملے گا۔ میرے اس ویڈیو کے اوپر جماعت احمدیہ کے جو آفیشیل نمائندہ ہیں، جو علیہ السلام کی جانب سے پہلے مجھے بذریعہ خطوط اپنا جواب دیتے رہے، اپنا رسپانس دیتے رہے، اور ویکیپیڈیا پہ بھی وہ لگاتے رہے، اور جہاں یوٹیوب پر بھی انہوں نے اپنے لیٹرز لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے میری اس ویڈیو کے اوپر کامنٹ دیے ہیں، اور وہ کامنٹ میں کچھ یوں لکھتے ہیں، کچھ اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ مسٹر شیخ ہیز ڈکلیئرڈ آل بلیورز in second coming of Jesus as kafir. That leaves him and a handful of hadith rejectors as Muslim. ان کا یہ کہنا کہ مسٹر شیخ نے مطلب تمام ان لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ کی دوسری بعثت ہے، ان کا دوسرا نزول جو ہے، ان کی سیکنڈ کمنگ، دوسری آمد جو ہے، اس کو وہ مطلب جو یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے کہ جو اس مجھ جیسے کچھ تھوڑے سے چند لوگ جو حدیث کے منکر ہیں، ان کے علاوہ مطلب وہی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، باقی سب کو میں کافر قرار دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی حدیث کا انکار نہیں کیا۔ میں نے بڑا واضح، آپ میری اس اگر ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں تو میں نے اس میں صاف واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ یہ تصور جو ہے یہ غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن میں نہ کسی امام مہدی کے آنے کا ذکر ملتا ہے، نہ کسی مسیح کے آنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا ذکر جو ہے ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ یہ میں نے بات کی ہوئی ہے۔ اگر یہ کہنا مجھے حدیث کا منکر بناتا ہے تو میرا جماعت احمدیہ کے خلیفہ صاحب، جماعت احمدیہ کے تمام، اگر آج مرزا غلام احمد بھی زندہ ہوتے تو میرا ان سے یہ سوال تھا، اور یہ ہے میرا سوال، کہ آپ یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب کو آپ کیا کہیں گے۔ میں مرزا صاحب کا ایک چھوٹا سا کوٹیشن دینے لگا ہوں، آپ وہ دیکھیے، سنیے آپ، اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ اب مرزا صاحب کو یہی صاحب جو ہیں، افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے مرزا صاحب کو پڑھا بھی نہیں ہے، یہ نمائندے ہیں، یہ علیہ السلام اور دوسرے تیسرے حتیٰ کہ ان کے خلیفہ بھی، اور انہوں نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں، فرما اس طرح سے رہے ہیں، کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کو وصیت تھی کہ میرے بعد بخاری ماننا، میرے بعد بخاری کو ماننا؟ بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تو یہ تھی کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ ہم قرآن کے بارے میں پوچھے جائیں گے، نہ کہ زید اور بکر کے جمع کردہ سرمایہ کے بارے میں۔ یہ سوال ہم سے نہ ہوگا کہ تم صحائف ستہ وغیرہ پر ایمان کیوں نہ لائے، پوچھا تو یہ جائے گا کہ قرآن پر ایمان کیوں نہ لائے۔ اب دوستو مجھے آپ خود بتاؤ کہ مرزا غلام احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد بخاری کو ماننا؟ کیا ان کی وصیت تو یہ تھی کہ میرے بعد کتاب اللہ کافی ہے تمہارے لیے؟ اس کے کہہ رہے ہیں پھر جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ پوچھے جائیں کہ زید اور بکر کے جمع کردہ سرمایہ کے بارے میں پوچھے جائیں کہ جو انہوں نے باتیں اکٹھی کی، کیا ان کا یہ ہے؟ آپ اندازہ کیجئے مرزا غلام احمد کس طرح سے واضح طور پہ کھلے لفظوں میں یہ چیز کہہ رہے ہیں، تو کیا حدیث کے ریجیکٹر مرزا صاحب ہوئے یا میں ہوا؟ نمبر 1۔ آگے چلیے، مرزا صاحب بحث کے قواعد و ضوابط اصول بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، کتاب اللہ کو مقدم رکھا جائے، احادیث کے اقرار کے بموجب خود ضمنیات ہیں، مطلب احادیث خود قرار کر رہی ہے کہ وہ ضمنیات میں ہے، یعنی صدق اور کذب کا ان میں احتمال ہے، یعنی اس میں سچائی اور جھوٹ کا شبہ ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ممکن ہے کہ سچ ہو اور ممکن ہے کہ جھوٹ ہو، لیکن قرآن شریف ایسے احتمالات سے پاک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن شریف تک کی ہے، پھر آپ فوت ہو گئے۔ اگر یہ احادیث صحیح ہوتی
اور مدار ان پر ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما جاتے کہ میں نے احادیث جمع نہیں کی، فلاں فلاں آوے گا تو جمع کرے گا، تم ان کو ماننا۔ دوستو، احمدی نوجوان نسل اور تمام احمدی دوستوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مرزا صاحب کی اس تحریر، مرزا صاحب کے اس فرمان کے بعد آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ میں نے اپنی پہلی نشست میں، پہلے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ یہ تصور غیر قرآنی ہے، قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، ہاں احادیث میں اس کا ذکر ملے گا۔ جماعت کے نمائندہ نے یہ کہا کہ میں احادیث کا منکر ہوں، ریجیکٹر ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ مرزا غلام احمد آپ کو یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ کو دیا، آپ اس حوالہ کو ملفوظات کی جلد 4، ملفوظات والیوم 4 جلد 4 پیج 151 پیج 151 151 پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب میرا سوال مختصر سا آپ لوگوں سے یہی ہے اور انصاف سے بھی یہی ہے، حضرت اگر آپ کی نظر سے یہ چیز پہلے نہیں گزری تھی تو آپ پڑھ لیجئے اور پھر دوبارہ مجھے لکھیے گا اور یہی لفظ لکھیے گا کہ کس نے کس کو کافر ٹھہرایا ہے، کون منکر ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ان ہینڈ فل کے ساتھ کھڑے کرتے ہیں تو پھر آپ نے مجھے مرزا غلام احمد کی صف میں کھڑا کر دیا، لیکن میں آپ سے عرض کروں، میں مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ نہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، نہ ان کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ شخص جو تھا میرے نزدیک، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بالکل کاذب تھے، مفتری تھے۔ مرزا غلام احمد صاحب کا کوئی دعویٰ، چاہے وہ مجدد کا ہو، چاہے وہ محدث کا ہو، چاہے رسول کا ہو، چاہے مسیح موعود کا ہو، چاہے امام مہدی کا، تمام ان کے اپنی ذہنی اختراع اور وہ جھوٹے اور غلط تھے، کوئی خدا کی طرف سے ان کا دعویٰ نہیں تھا۔ آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے۔ اور آپ لوگوں نے مرزا صاحب کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں نوجوان احمدی نسل کو پھر کہوں گا کہ یہ پڑھیں، دیکھیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بخاری کو کیا کرنا، سائے ستہ کو کیا کرنا، آپ قرآن لے کے چلیں، اور قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم نبی بھی ہیں، ہم رسول بھی ہیں۔ حدیث کہیں پہ یہ نہیں ثابت کر رہی کہ کوئی رسول آ سکتا ہے، کوئی نبی آ سکتا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ہم نبی بھی ہیں، ہم رسول ہیں۔ قرآن کہیں نہیں کہتا کہ امام مہدی کوئی آئے گا یا کوئی مسیح آئے گا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں امام مہدی اور میں مسیح ہوں، اور میں قرآن میں مجھے کہتا ہے کیا ہے۔ اب غور کیجئے اس چیزوں کے اوپر۔ خدا را آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ لوگ کیوں بغیر پڑھے، بغیر سوچے سمجھے یہ باتیں کرتے ہیں؟ یہ لکھنے والے، جماعت کے جو آفیشیل رسپانس کرنے والے ہیں، ان کو کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے، پہلے جاننا چاہیے کہ مرزا صاحب کا، یا وہ صاف لفظوں میں، چلیے دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیجئے مرزا صاحب کا حدیث کے بارے میں موقف ہے کیا آپ مرزا صاحب کا کلیئر کٹ موقف دے سکتے ہیں؟ اور یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو آپ دنیا کو دیتے ہیں کہ جی مرزا صاحب یہ بتا گئے ہیں، جو حدیث قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہو اس کو چھوڑ دیں، جو قرآن کے مطابق ہو اس کو لیں۔ تو مرزا صاحب نے قرآن کا کام کون سا کیا ہے؟ کس کے ساتھ اس کو پرکھیں؟ دوسروں کے قرآن کے ترجموں کو تو آپ مانتے نہیں ہیں، دوسروں کے قرآن کی تفسیریں تو آپ مانتے نہیں ہیں، تو مرزا صاحب نے کون سا کام کیا جس کے مطابق ہم اس کو پرکھیں؟ ہر شخص کے اپنے معنی ہیں، ہر شخص کی اپنی تفسیریں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کوئی کام بھی پورا نہیں کیا۔ وہ پورا اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تھے ہی نہیں۔ مرزا صاحب اپنے تمام دعووں میں کاذب تھے، مفتری تھے، یہ یقین کر لیجئے۔ اور جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور مرزا صاحب جو ہیں وہ کاذب کے زمرے میں آتے ہیں۔ مرزا صاحب قطعی سچے نہیں تھے، ان کے اپنی ذہنی اختراع تھی، یہ تمام دعوے ان کے اپنے ہیں، ان کے اپنے دماغ کی اختراع ہے۔ تو آپ اس چیز میں دیکھیے گا، مجھے دیجیے گا جواب۔ یہ ملفوظات کی جلد 4 ہے اور اس کا صفحہ 151 ہے۔ اس کے اوپر مرزا صاحب نے جو بخاری اور جو صحائح ستہ کی آپ کو حیثیت بتائی ہے اور جو اس کا حال کرتے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اب وہ قرآن کتاب اللہ کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، تو کیا آپ کتاب اللہ میں سے یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی امام مہدی نے آنا ہے، کسی مسیح کا وعدہ کیا گیا؟ پلیز بتائیے گا، میں منتظر ہوں گا اس چیز کا۔ احمدی نوجوان نسل، پوچھیے آپ اپنے خلفاء سے، پوچھیے آپ اپنے عمراء سے، پوچھیے آپ اپنے صدران سے، پوچھیے اپنے مربیان سے۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔